پروردگار کی کریمی ہوتی ہے جہاں صف عزا بجتی ہے، کوئی آئے نہ آئے آنے والی روحیں آ جاتی ہیں۔ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ یہاں مخلوق کے خدا تشریف فرما، اپنے اپنے حصے کی چیز دینے ہر کوئی پہنچ جاتا ہے بن بلائے۔ مولا کا ذکر ہے، آپ کا یہی سب سے بڑا کمال ہے جس کا شکریہ ادا کرنے میں آیا ہوں کہ آپ نے سیدہ کو اپنے گھر بلایا۔ مہربان، یہ آپ کا سب سے بڑا کمال ہے۔ معصومین تشریف لے کے آئیں، اس سے بڑی شفقت عنایت کیا ہوگی؟ مجھے بتایا کہ آپ کے بھائی ہیں چھوٹے، چلو یہ بھی تشریف فرمائے۔ میں نے ان کے سامنے ایک بات شروع کی ہے، الدنیا سجن المومن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ اسی پہ میں نے دو چار باتیں کرنی ہیں، بس اجازت چاہیے۔ مومن کے لیے قید خانہ، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ پروردگار کبھی بھی اپنی مخلوق کو اوکھا نہیں دیکھتا، پریشان نہیں دیکھتا۔ اور یہاں یہ روک یہ بھی عرض کرتا جاؤں، واجب الاحترام قابل قدر سامعین، یہ جو اوکھ پریشانیاں ہماری زندگیوں میں آتی ہیں، ہمارے اپنے ہاتھوں کا کیا آتا ہے۔ رب نہیں دیکھ سکتا اپنے مخلوق کو، ہمارے ہاتھوں کا کیا ہمارے آتا ہے۔ چھوٹے بچے کو کوئی پریشانی ہوتی ہے؟ چھوٹی بچی کو کوئی پریشانی، کوئی ٹینشن، کوئی مسئلہ، کوئی تکلیف نہیں، ہوتا ہی نہیں ہے۔ کوئی ہاتھوں کا کیا ایسا ہے ہی نہیں کہ جو اس کے سامنے آئے۔ بڑی پرسکون زندگی معصوم گزار رہے ہوتے، یہ چھوٹا بچہ پرواہ ہی نہیں، پتا ہے باپ جہاں سے پورا کرے گا لنگر لے آئے گا، کپڑے بھی باپ مجھے دے دے گا، چھت بھی مجھے دے دے گا، کتنے یقین میں ہے، سکون کے ساتھ اپنا وقت گزارتا ہے۔ جو یہ بچپن سے لڑکپن میں قدم رکھے گا، بڑی بات ہے، آپ نے نعرہ لگا دیا، ایسی باتوں پہ نعرے لگتے نہیں ہیں۔ جو ہی بچپن سے لڑکپن میں قدم رکھے گا، کوتاہیاں شروع ہو جائیں گی۔ اپنا 2 مرلے کا گھر چھوڑ کے کسی کے 10 مرلے دیکھے گا۔ مہربانی جناب، کسی کی کنال کی کوٹھی دیکھے گا، کسی کے قلعے دیکھے گا، حسرت پیدا کرے گا۔ میرے بھی ہوتے، بچپن میں حسرت نہیں ہے، بچپن میں شکر ہے۔ جو ہی حسرتیں بڑھتی گئی، حالات خراب ہونا شروع ہو گئے۔ یہ بھی میرا ہوتا، یہ بھی میری ہوتی، وہ بھی میرا ہوتا، یہ بھی میرا ہوتا، حالات خراب ہونا شروع ہو گئے۔ پھر اپنے ہاتھوں کا کیا آگے آنا شروع ہو گیا، ٹینشن بھی شروع ہو گئی، پریشانی بھی شروع ہو گئی، جو کہ بچپن میں نہیں تھی۔ اس لیے یہ آنکھیں تمہیں اس لیے نہیں دی گئی کہ اپنا 2 مرلے کا 10 مرلے کا گھر چھوڑ کے کسی کا 10 کنالوں کا گھر دیکھو۔ یہ آنکھیں تمہیں اس لیے دی گئی ہیں کہ تم رب کی کائنات کو دیکھ کر رب کے کمال پہ غور کرو۔ جس رب نے اتنی خوبصورت کائنات بنائی ہے، اور وہ ہستیاں جو رب نے ہمارے لیے بنائی، جو وجہ تخلیق کائنات ہے، وہ کتنی خوبصورت ہے۔ میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں، دنیا مومن کے لیے قید خانہ۔ پروردگار مخلوق کو اوکھا نہیں رکھتا، اور مخلوق خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑیاں مارتی ہے۔ کلہاڑی نہ مارے، خدا کی کا ایک اور سائنسی تحقیق بتاتا جاؤں، واجب الحترام بھائی ذوالفقار آپ سے لے کر آخری بندے تک، مولا کی عزت کی قسم، آپ کے سائنسدانوں نے یہ ثابت کیا ہے، اگر بندہ اپنے آپ سے زیادتی نہ کرے، اللہ اسے 1000 سال کی مشینری دیتا ہے۔ یہ مجلس کے موضوع نہیں ہے، لیکن مجھے جو حکم ہے، ڈیوٹی جو یہی کرنی ہے، یہاں سے نعرے لگوا کے نہیں جانا۔ اس گھر کے فضائل میری کیا ضرورت ہے میں بیان کر سکوں، جتنے بھی بیان کروں، اب تک جتنے بیان ہوئے یہ عشر عشیر بھی نہیں۔ اس گھر کے فضائل کو سمجھنے کے لیے کردار کا کمال ہونا ضروری ہے۔ جب تک کردار کمزور ہوں گے، اس گھر کے فضائل سمجھ نہیں آتے۔ علی علی کرتے رہو گے، علی اترے گا نہیں۔ مہربانی واجب الحترام، شکریہ قابل قدر، بڑی بات ہے میرے سامنے پڑھنے والے حضرات بیٹھ کے سن رہے ہیں، اور اندر پتہ چلے علماء تشریف فرمائے، ان تک بھی میری بات پہنچ رہی ہوگی۔ اہل علم ماشاءاللہ قابل قدر لوگ ہیں، توجہ ہے، طبیعت گھبرا تو نہیں گئی۔ انسان اپنے پاؤں پہ کلہاڑی خود مارتا ہے، ورنہ رب کبھی اوکھا نہیں رکھتا مخلوق کو۔ یہ جو بندہ حرص کرتا ہے نا، یہ خود کرتا ہے، حالانکہ اللہ نے مخلوق کو جس کو بھی پیدا کیا کامل پیدا کیا۔ یعنی جب انسان بچپن میں آتا ہے، وہ حرص والی کیفیت ہوتی ہے، لالچ والی کیفیت ہوتی ہے؟ نہیں، یہ انسان خود اپنے اندر یہ چیزیں ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ کب؟ جب اس سے دور ہونا شروع ہوتا ہے۔
پھر یہ سارے معاملات زندگی میں آنا شروع ہو جاتے. بات دور نہ چلی جائے, میں اس کو مختصر کروں. جب رب کسی کو اوکھا نہیں دیکھ سکتا تو ایک ماں باپ اپنی اولاد کو اوکھا کہاں دیکھ سکتے ہیں؟ کوئی ماں باپ چاہتا ہے کہ اس کا بچہ قید خانے میں ہو؟ ایک ماں باپ نہیں چاہتے. واجب الحترام رب کہاں جاتا ہے؟ مخلوق قید خانے میں ہو. اگر بے مہربانی ذوالفقار بھائی, اگر نہیں چاہتا وہ کہ مخلوق قید خانے میں ہو, نہیں چاہتے والدین کہ ہماری اولاد قید خانے میں ہو, تو پھر یہ کیوں فرمایا گیا کہ دنیا سجن المومن, دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے؟ مشکل سے ٹاپک چھیڑ بیٹھا. تھوڑے سے وقت میں چاہ رہا تھا عرفانی کچھ جملے آپ کی جولیوں میں ڈال دیں. جب ہے اچھا قید خانے کا مطلب کیا ہے؟ مشکل, تکلیف, اوکھ. قید خانے میں بندہ آسان تو نہیں ہوتا, تکلیف ہی تکلیف ہے. تو رب تیری ان کریم ہستیوں نے ہم پہ احسان فرمایا, اس دنیا کو قید خانہ قرار دے دیا. ضرورت ہی نہیں تھی ہمیں دنیا میں بھیجنے کی, جب ہے ہی قید خانہ. کیوں بھیجا؟ آواز آئی سن, صرف خالی یہاں وقت پاس نہ کر, عقل والا بن. قرآن کو ثواب کے لیے نہ پڑھ, قرآن عقل والوں کے لیے نشانی ہے. اس ذکر سے عرفان حاصل کر. سن, قید خانہ اس لیے ہے مومن کے لیے یہ دنیا. قید خانہ, ماں محترم تشریف رکھے, قید خانہ اس لیے ہے یہ مومن کے لیے دنیا. نہیں 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 نہیں, بیٹھ جاؤ بابا. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, توجہ کرنا کوئی بات نہیں. ہر یہ بھی مالک کی مخلوق. ہم ایک دم مہربانی, ہم ایک دم میں غصہ ہو جاتے ہیں, ہم ایک دم ناراض ہو جاتے ہیں کسی کا رویہ دیکھے, کسی کا کردار دیکھے. کوئی بات نہیں, یہ بھی تو مالک کی مخلوق ہے. کوئی پتہ نہیں رب اس میں رہتا ہو. جب تک ہمارے ضرف بڑے نہیں ہوں گے, مخلوق خدا سے پیار نہیں کریں گے, نہ اللہ سمجھ آئے گا, نہ اللہ کے حبیب سمجھ آئیں گے, نہ حبیب کی پاسال سمجھ آئے گی. ہم لوگ اپنے مطلب کا, اپنے مراد کا, اپنے ذہن کے مطابق کا بندہ بندی کو ہم ٹھیک ہے, یہ ہمارے مطابق ہے تو ٹھیک ہے, باقی سب غلط ہے. اگر غلط ہوتے تو رب ان کی سانسیں بند کیوں نہ کرتے؟ پتہ نہیں کسی میں کیا چھپا ہے, کسی میں کیا کمال چھپا ہے. پتہ ہوتا ہے وہ کیا کہتے ہیں, کہاں کہاں موتی چھپے ہوتے ہیں. ہر بندے کو خدا نے صلاحیتوں سے نوازا ہے. بات میری کہیں طویل نہ ہو جائے, میں مختصر کروں. میں عرض کر رہا تھا دنیا مومن کے لیے قید خانہ. قید خانے کا مطلب ہے تکلیف, اوکھ, مشکل. پروردگار اپنی مخلوق کو تو نے مشکل میں کیوں ڈالا, تکلیف میں کیوں ڈالا؟ کیونکہ کلام الامام امام الکلام, فرمانے والی ہستیاں عام نہیں ہیں, کہنے والی ہستیاں عام نہیں ہیں. سنا ہم نے ہے, پڑھا ہم نے ہے, کبھی غور نہیں کیا. پروردگار اوکھ میں کیوں رکھا؟ کیا ضرورت تھی؟ قید خانے میں رکھی. کہا سنو, قید خانہ ہے تکلیف کا نام, مشکل کا نام. جب بندہ قید خانے میں ہوتا ہے اس وقت میں بھی بہت یاد آتا ہوں, میرا حبیب بھی بہت یاد آتا ہے, میری حبیب کی آنکھ بھی بہت یاد آتی ہے. بس میں چاہتا یہی تھا روح زمین پہ رہنے والا ہر بندہ مقام مومن پہ پہنچے, ایک لمحے کے لیے بھی ہم سے غافل نہ ہو. ایک لمحے کے لیے بھی ہم سے غافل نہ ہو. اس لیے تو کہا گیا ایک دم غافل. شاباش شاباش, یہ غفلت ہے. ہم بیٹھے بیٹھے غصہ کر جاتے ہیں, یہ ہماری غفلت ہے. ہم اس ذات سے غافل ہو گئے, ورنہ غصے کو کہتے ہیں جلال, بندوں کے لیے ہے ہی نہیں. اس لیے فرما دیا گیا غصہ حرام ہے. میں یہاں جتنے بیٹھے ہو کلمہ کو تشریف فرماؤ. مصری صاحب آپ سب کو یہاں سے کوئی حرام چیز کاٹ کے کھلائیں, کھاؤ گے؟ سانپ کاٹ کے کھلائیں, چھپکلی کاٹ کے کھلائیں, کھاؤ گے؟ نہیں. کیوں؟ حرام ہے نا. پھر غصہ کیا ہے؟ سمجھ ہی نہ. ہائے ہائے ہائے. حاجی جی بھائی مہربانی بھائی ذرا, میں ہی میں ہوں. کمزوروں پہ ہم غصہ کر رہے ہوتے ہیں, اپنے سے طاقتور پہ غصہ نہیں کرتے. یہ بھی ہمارا بھائی بسم اللہ درکار بھائی, ہم کمزوروں پہ غصہ کر رہے ہوتے ہیں, جو بیچارے جو یہ ہے کہ ہماری دبوچنے میں پکڑ میں آ جائے. ذرا مضبوط ہو, کوئی طاقتور ہو, کوئی ایم این اے ہو, کوئی چودھری ہو, کوئی ملک ہو بڑا, اور ڈنڈے والا ہوئے میرے اتنے غصے نہیں آتے, اتنے بندہ بھی کی بلی بڑا ہو.
غصے کرنے کا بھی کیا ہمارا کمزور معیار ہے. اور کرو غصہ مگر کسی پہ نہیں، اپنے نفس پہ. جو تمہیں مجبور، جتنا دیر تم غصے میں ہوتے ہو نا اتنا دیر مالک تم سے دور ہو جاتے ہیں. کوئی بندہ گھاٹے کا سودا کرتا ہے؟ نہیں کرتا. آپ کو ایک اور بھی کلیہ دیتا جاؤ. محترم کوئی بات نہیں، آپ ریلیکس ہو کے بیٹھے، یہ ذکری ایسا ہے انشاءاللہ. توجہ کیجیے گا، ایک اور کلیہ دینے لگا ہوں. غصہ کرنے سے، حاجی جی، غصہ کرنے سے جتنے خزانے نیکیوں کے اکٹھے کیے ہوتے ضائع ہو جاتے ہیں. کرنٹ ختم، اور ظاہریات کو دیکھ کے، ظاہر بینیت کو دیکھ کے بندہ قدر کرتا ہے، بھئی بڑی بات ہے، مگر اس کے پاس اندر کچھ بھی نہیں، کھوکھلا ہوتا ہے. جو غصہ کرتا ہے وہ لوگوں کو کہتا ہے میرے لیے دعا کر. جو غصہ نہیں کرتا، ہر وقت اس کو یاد رکھتا ہے، وہ خود دعا بن جاتا ہے. بات آگے تو اس پہ ہونی چاہیے نا. جب تک میرے محترم کردار بلند نہیں ہوں گے علی سمجھ نہیں آئے گا. میں ہر ممبر پہ یہ کہتا پھر رہا ہوں، یہ مقدس گھر سمجھ نہیں آئے گا جب تک کردار بلند نہیں ہوگا. غصہ جڑ ہے ساری برائیوں کی. بندہ ٹھنڈا ہو جائے معاملات بہت بہتر ہو جاتے ہیں. میں تو حیران ہوتا ہوں، بندے 60 سال کراس کر کے بھی لڑ رہے ہوتے، غصہ کر رہے ہوتے. نہ بابا اب تو گنجائش ہی رہ گئی. بابا جی میری گل نہ پہنچ رہی ہے تھوڑے تک، میں بسم اللہ کرنا. توجہ کرنا جی، توجہ کرنا. غصہ مہربانی دیکھنا میری دنیا سجن المومن. سمیٹو بات کو، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. قید خانے میں آرام نہیں ہوتا. جو قید خانے میں رہ کے آرام ڈھونڈے وہ مومن نہیں. اچھا ایک بندے کو طلب ہے پیسوں کی. میں بھائی ذوالفقار، میرے واجب الاحترام ہے، بیٹے بھی ہیں سید ہونے کے ناطے، بہترین دوست بھی ہیں، مہربان بھی ہیں، اچھے انسان بھی ہیں. میں ان کے اوپر ایک مثال رکھتا ہوں. ذوالفقار صاحب کو اللہ سے ایک حسرت ہے. کیا حسرت ہے؟ ذوالفقار صاحب کو چاہیے اللہ سے 10 لاکھ. ذوالفقار صاحب کو چاہیے ایک 10 مرلے کا بہترین عالی شان گھر. بڑی انہوں نے کوشش کی زندگی میں 10 لاکھ بھی مل جائے، گھر بھی مل جائے. گھر بھی مل گیا، کوٹھی بھی مل گئی. ذرا مجھے ان سے اکیلے میں پوچھ کے بتانا سکون آیا یا نہیں؟ کہیں گے شاہ جی 10 مرلے کا گھر چھوٹا ہے، شاہ جی کنال کا ہونا چاہیے تھا، شاہ جی 10 لاکھ نہیں 20 لاکھ ہونے چاہیے. چلو جی ابھی کنال کا گھر دے دیا، 20 لاکھ بھی دے دیے، لے لو جی. کیا آپ بتاؤ اطمینان ہے؟ یقین ہے؟ نہیں. اطمینان کا نہ ہونا، یقین کا کم ہونا ایمان کی کمزور علامت ہے. مہربانی واجب اللہ اکبر. یقین کا ہر بندے کو دیکھو، جس کو دیکھو روتا پھر رہا ہے، جس کو دیکھو روتا پھر رہا ہے. اس کے پاس اتنا ہے میرے پاس نہیں ہے، اس کے پاس یہ میرے پاس نہیں ہے. اور تیرے پاس کچھ نہ ہو، پوری دنیا تیری ہتھیلی پہ رکھی جائے اور دوسری ہتھیلی پہ تیرے علی رکھا جائے. نہیں رونے نہیں مکنے، روندے روندے ایک دن کہنا ہے پاؤ انہوں مٹی اچھی. تو پیچھے کون رہ گیا دا؟ کوئی بھی نہیں. کس وقت کوئی نہیں رہ گیا جدو سارے نے گیا میت پئی ہے. آئے ہائے، کسی نے کہا میرا پیو پہ ہے، کسی نے کہا میرا پتر پہ ہے، کسی نے کہا میری ماں پئی ہے، سب نے کہا میت پئی ہے. بڑا جلدی رشتہ توڑ دیتا ہے. تسی سانسوں کی ڈوری تک رشتہ تھا، ڈوری ختم، تعلق بھی توڑ دیا. بھائی تو کہنے آیا ہوں پوری دنیا تعلق توڑ دے، گھبرانا نہیں. کم از کم معیار اتنا بلند کر دو وہ تعلق نہ توڑے. مہربانی. دنیا سجن المومن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ. بس میں سمیٹ گیا، نماز کا ٹائم بھی ہونے والا ہے. بسم اللہ. انشاءاللہ میرے مولا کی ریت نمازی ہے. میں نے کبھی ممبر پہ کھڑے ہو کے نہیں کہا کہ یہ لوگ نماز نہیں پڑھتے، الحمدللہ پڑھتے ہیں. مسجدوں میں نہ ٹائم ملے گھروں میں پڑھتے ہیں. نماز لازم ہے، اللہ کا حکم ہے. اللہ کے حکم کی بھلا کون حکم دولی کرے؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے نماز کی نیت ہے قربتاً اللہ.
اللہ کی قربت کے کمال کو زمانے کے امام کا قرب کہتے ہیں. مہربانی میں اس لیے صاحب توجہ ہے جی. دنیا مومن میں بات سے اور مکمل کروں. دنیا مومن کے لیے ماشاءاللہ اچھی بات دیکھیں کافی مجمع ہو گیا. دنیا مومن کے لیے قید خانے میں آرام ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. سکون ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. ہونا بھی نہیں چاہیے. ذرہ برابر بھی آرام اور سکون کی تلاش میں نکلو گے. جتنا تم نے خزانہ اکٹھا کیا ہوگا رحمت کا سارا گرا دو. تمہیں اندازہ ہی نہ ہوگا. ایسے ہوگا جیسے مٹھی میں ریت لو, مٹھی کھولو ریت ختم. آرام کی تلاش میں نہ نکلو, سکون کی تلاش میں نہ نکلو. نکلو کس تلاش میں؟ امام زمانہ کی. خدا کی قسم میں بسم اللہ کروں. سرکار کی تلاش کر لی نا تم نے, کمال پہ پہنچ جاؤ گے. ابھی گندم کی میں فصل دیکھ رہا ہوں, ہر جگہ پہ گندم کی فصل ہے جی. موسم جو ہے ابھی تھریشر لگیں گے اگلے مہینے سے ماشاءاللہ لگنا شروع ہوں گے. تمہاری ضرورت کیا ہے؟ دانا یا بھوسا؟ دانا ہے نا, یہی تو کمال ہے. بھوسا تمہیں فری میں مل جاتا ہے. تم اپنے مالک کو تلاش کر لو, اپنے آقا کو تلاش کر لو. یہ دنیا بھوسا ہے, تمہیں فری میں مل جائے گی. تلاش ہونی چاہیے بے مہربانی, تلاش ہونی چاہیے حق کی باطل کی نہیں. میں بسم اللہ کرا دوں کا. تلاش ہونی چاہیے حق کی باطل کی نہیں. یہ میں کیوں بڑا کہہ رہا ہوں ممبر پہ؟ اس لیے مجھے یہ سلمان نے سکھایا ہے, مجھے یہ میسم تمار نے سکھایا ہے, مجھے یہ بوزر نے سکھایا ہے, مجھے یہ کمبر نے سکھایا ہے, مجھے یہ مقداد نے سکھایا ہے. تلاش جاری رکھنا مگر حق کی باطل کی نہیں. میں نے پوچھا حق اور باطل میں کیا فرق ہے؟ کہنے لگے بہت بڑا فرق ہے. ذہن نشین رکھنا. بس فتو والے ہو ایک ہی جملہ میرا سنبھال لینا, نچوڑ دینے لگیا. ایک ہی بڑا فرق ہے, حق اس وقت تک حق ہے جب تک تمہیں باطل کی طرف متوجہ نہ ہونے دے. جو ہی باطل کی طرف متوجہ ہوئے حق تم سے دور ہٹ جائے گا. میں نے کہا جی حق کیا ہے؟ کہاں ملے گا؟ قال حق کو مان علی. سمیٹ گیا میں گفتگو. علی اور مال شاباش. حق ان کے ساتھ ہے اور یہ حق کے شاباش. بس اتنی سی عرضی کرنی تھی میں نے آپ کے خدمت میں. آؤ اپنا سفر جاری رکھو. جھوٹ کی تلاش میں نہیں, اپنے نام و نمود کی تلاش میں نہیں, شہرت کی تلاش میں نہیں, جوان عورتوں کی تلاش میں نہیں, عورتیں جوانوں کی تلاش میں نہیں. کر کے دیکھو جو اس وقت بیٹھے ہو, تلاشیں کر کر کے جن کے گزار بیٹھے ہو, ملا ہے کچھ؟ حاجی تیرے ہاتھ چکر نو سلام. ملا ہے کوئی ذوالفقار ہم میں سے کسی کو ملا ہے کچھ؟ کچھ بھی نہیں ملا. دھکے ملے ہیں, دھکے جھٹکے ملے ہیں, دھوکے ملے ہیں. جس کو بھی ہم نے اپنانا چاہا, اپنا بنانا چاہا, وہیں سے دھکا ملا. جس کو اپنانا چاہیے تھا, اپنا بنانا چاہیے تھا, اس کو اپنا نہیں بنایا. اعتبار کر لیا ہم نے ان پہ جنہوں نے ہمیں دھوکے دیے, اس پہ اعتبار نہیں کیا جہاں سے دھوکہ ملتا ہی نہیں. اس کو نہیں اپنایا. آئے گا قبر پہ تیرا امام, ٹھوکر مار کے کہے گا اٹھ میں آ گیا. ہر کی قبر پہ نہیں. جو صرف حق کو مانتا نہیں ہوگا, حق پہ چلتا بھی ہوگا. جو صرف علی کو مانتا نہیں ہوگا, علی کی بھی مانتا ہوگا. میں بس آ گیا, مکمل کرنے پہ آ گیا. بس ہے جملے اور اجازت. جو صرف علی کو نہیں, علی کی بھی مانتا ہوگا. جو صرف حسین کو نہیں, حسین کی بھی مانتا ہوگا. اچھا, سرکار کا ایک فرمان سامنے آ گیا. واجب الاسلام ماشاءاللہ آپ اہل علم بیٹھے میرے ذوالفقار صاحب. سرکار نے کیا فرمایا؟ تمہیں حق سمجھ ہی نہیں آ سکتا جب تک تمہارے شکموں میں حرام ہے. یہ تمہاری سرکار نے فرمایا نا, جب تک پیٹوں میں حرام ہے تمہیں حق سمجھ نہیں آ سکتا. میں آپ پر دی گل خوش نصیب ہو تانوں لنگر حسین نصیب ہے. اس پیٹ جس دے وچ لنگر حسین جاوے اتھے حرام دا قطرہ جاؤ نہیں نا جوڑ رشی صاحب. اس لیے سرکار نے فرمایا جب تک شکموں میں سے حرام نہیں نکالو گے اس وقت تک تمہیں حق نہیں سمجھ آئے گا. معجزے نبی دکھاتے رہے, معجزے ائمہ دکھاتے رہے,
वलियों ने मौजे दिखाए, पर मखलूक ने वाह वाह किया। मखलूक ने समझा नहीं, मखलूक ने गौर ही ना किया कि भाई ये कमाल हमारे लिए क्यों, इसलिए कि अगर कोई साहिब मौजा कोई एक बड़ा मौजा दिखा सकता है, वो तुझे भी मौजे में बदल सकता है, तू चाहे तो। हमारे पास वक्त नहीं, सरकार का ज़हूर करीब, बादशाह आने वाला, इंशाअल्लाह बहुत जल्द आने वाला, और रूए जमीन का वो बादशाह आने वाला है। औलिया, औसिया, अंबिया, पूरी रूए जमीन की आला मखलूक उस बादशाह के साथ हो। हर नबी उसका तस्करा करते करते गया, खुद मोहम्मद तस्करा करते करते गया। एक मेरा फर्जंद आएगा, एक मेरा लाल आएगा। देखो कितने बड़ी सरदार की रैयत हो। अहले सुन्नत बिरादरान, मिस्त्री साहब मौला अली को रजी अल्लाह कहते हैं, कोई बात नहीं, कभी मिंबर से ऐसी बातें करनी नहीं चाहिए, हर एक का अपना अकीदा है। अब जैसे सरकार को कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आजकल एक तरह का ट्रेंड और बन गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई बात नहीं, मैं और तू क्या कर सकते हैं, उसकी जबान पे आल आना ही ना चाहे तो मेहरबानी लड़ाई बनते हैं, क्या बात है। मगर मौला अली से लेकर इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक सबको बिरादरान अहले सुन्नत रजी अल्लाह कहते हैं, मगर वाहिद है तेरा सरदार महबूब। जब नाम है अलैहिस्सलाम कहते हैं, तेरा सरदार आएगा, इंशाअल्लाह बहुत जल्द आएगा। उस सरदार को भी आशिकीन चाहिए सलमान जैसे, उस सरदार को भी आशिकीन चाहिए करबला वालों जैसे। क्या करें, कोई सुरखाब के पर लगे थे करबला वालों को, कोई कमाल छुपा था सलमान के अंदर नहीं, सिर्फ एक कमाल जो सबसे बड़ा था वो ये था, इन्होंने इनको माना था बगैर लालच के, यही कमाल छुपा था, सिर्फ इनके अंदर यही कमाल छुपा था, लालच नहीं थी। यानी ये नहीं जी मैंने जनाब को माना है तो मुझे मिलेगा क्या, नहीं, मैंने जनाब को माना इसलिए कि ये माने जाने के काबिल थे। भाई मैं आया हूँ जनाब के घर, जनाब मुझे देंगे क्या, मैं तो लालच में आया हूँ, मैं तो मौला की खातिर आया ही नहीं, हक बनता था मेरा, मैं शुक्रिया अदा करने आता। मिस्त्री साहब आपको सलाम है, आपने अपने घर में सब बिछा के आले मोहम्मद को दावत दी है, तो बात पहुंच रही है। यहाँ से बाहर निकलेंगे, कहाँ गए थे हम जी, मजलिस पे गए थे, तेरा मेरा क्या कमाल है, इसका मतलब कहीं ना कहीं लालच छुपी है। कई जुल्फकार हक ये बनता है यहाँ से निकलने पे कहा जाए कहाँ गए थे, मुझे हुसैन ने बुलाया था, आओ बस आओ आओ, वक्त करीब है, बादशाह आने वाले, अपने किरदार बुलंद कर लो, अपने किरदार और गुफ्तार को एक कर दो, मखलूक खुदा को माफ करना शुरू कर दो, गुस्सा खत्म कर दो जिंदगी से, बेहयाई से हाथ उठा दो। ये अफसोस की बात नहीं, मखलूक की तख्लीक के बाद से लेकर आज तक मखलूक अल्लाह से माफियां मांगती फिर रही, हालांकि हक ये था मखलूक अल्लाह का शुक्र अदा करती, परवरदिगार तुमने मोहम्मद जैसा नबी दिया, अली जैसा इमाम दिया, ये नाशुक्री है ना। अभी तक हम गुनाह करके अभी तक माफियों के चक्कर में हैं। एक छोटी सी बात अर्ज करने लगा, बस मैं बहुत पड़ गया। यहाँ स्कूल में भाई जुल्फकार का बच्चा और जनाब अली का बच्चा दाखिल हुए, दोनों के बच्चे, भाई जुल्फकार का बच्चा, भाई जुल्फकार आज आपके ऊपर ही सारी बातें आ रही है, भाई इनका बच्चा पास हो गया, कामयाब हो गया, फर्स्ट आ गया, इनका बच्चा पास न हो सका, ये फौरन गए हेडमास्टर के पास, हेडमास्टर को जाके कहते मेहरबानी कर मेरा बच्चा पास कर दे, इलाके में नाक कट जाएगी, लोग कहेंगे जुल्फकार इतना बड़ा बंदा है, इतना अच्छा बंदा है, इतना बड़ा नाम है इलाके में, इसका बच्चा तो पढ़ाई की मेहनत ही नहीं की, मेहरबानी कर पास कर दे, मेहरबानी कर पास कर दे। ये हेडमास्टर को सिफारिश करेंगे, ये फखर से सीना चौड़ा करके कहेगा मेरा बच्चा देखो, मेरे बच्चे का कमाल देखो, मैं यही आपकी खिदमत में गुजारिश करने आया हूँ, महशर का दिन हो, मोहम्मद तेरा सफार से ना करता फिर।
اس سے بڑی مثال میں آپ کی خدمت میں کیا پیش کرتا ہوں؟ تیرا نبی تیرے سفارش نہ کرتا پھر اللہ انہیں پاس کر دے، اللہ انہیں پاس کر دے، اللہ انہیں پاس کر دے، بلکہ تیرا نبی فخر کر کے کہے پروردگار آج میں تجھے اپنی امت دکھاؤں گا۔ بہت شکریہ، مہربانی۔ ایک دعا آپ کے لیے لاہور والوں نے بھیجی ہے، دعائے عہد کہتے ہیں، دعائیں ساری پڑھتے رہو، مگر واحد دعا ہے جس کے بارے میں آپ کے چھٹے امام کا فرمان ہے، جو دعا ہے پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلا گیا یا چلی گئی، ہم وعدہ کرتے ہیں اس کی قبر پہ مہدی آئیں گے۔ وہ دعا ہے جو پڑھے بولے کوئی قیمت نہیں ہے، جتنوں کو چاہیے وہ مل جائے۔ بس ایک جملہ میں نے عرض کرنا ہے، ان غریبوں کا جو جب مدینے سے چلے تھے، کل 28 رجب تھا، کوئی چھوٹا دن نہیں تھا، مصری صاحب کوئی وطن چھوڑنا ہو، اللہ اکبر، وہ اندازہ وہی کر سکتا ہے جس انداز سے وہ وطن چھوڑا، اور اس وقت اگر اس کی مائیں بہنیں بیٹیاں بھی ساتھ ہوں، پردادار بھی اس کے ساتھ ہو، کیفیت کا اندازہ سے کسی کو ہوتا ہے۔ سرکار نے حکم فرمایا، غازی عباس فہرست تیار ہو گئی؟ جی بادشاہ فہرست تیار ہو گئی۔ کس کس کا نام؟ امر فرمایا تھا جن جن کا ان کا نام۔ شام کی ملکہ آگے بڑھی، علی کی علی بیٹی آگے بڑھی، معظمہ کونین آگے بڑھی، مخدومہ عالمین آگے بڑھی، پاک آقا زادی آگے بڑھی۔ ہمارا نام غازی عباس کہتے ہیں، آقا زادی نہیں لکھا۔ امام مظلوم نگاہ کر کے فرماتے ہیں، ہم نے نام اس لیے نہیں لکھا، شریعت کے مطابق شوہر کی اجازت کے بغیر ہم نہیں لے کے جا سکتے، پہلے آپ جائیں اپنے گھر والے سے اجازت لے کے آئیں۔ شام کی ملکہ وہاں سے چلی، آقا زادی وہاں سے چلی، کیا کروں مجبوری ہے میرے محترم۔ دو باتیں جو ہر ممبر پہ کہتا ہوں، پہلی بات یہ ہے، جس مسلک سے تعلق رکھتے ہو، تمہارے گھر کی کوئی عورت مر جائے، اعلان مولوی کیا کرتا ہے؟ اعلان کر کے کہتے ہیں، حضرات ایک ضروری اعلان سنو، فلانی کی بیٹی مر گئی، فلانی کی بہن مر گئی، فلانی کی ماں مر گئی۔ مولوی صاحب سے کوئی پوچھے مولوی نام کیوں نہیں لیا؟ جب پوچھو گے تو کہیں گا غیرت کے نام نہیں لیے جاتے۔ اگر ہم اپنی ماں بہن بیٹی کا نام مسجد کے سپیکر سے اعلان کے طور پہ نہیں سن سکتے، محمد کی بیٹیوں کا بھی تو احترام ہونا ہے، تھوڑا سا احترام۔ دوسری ایک اہم بات، بسم اللہ، آپ کے چھٹے امام کا فرمان، جیو ہمارے گھر کے مسائل ضرور بیان کرو، ہماری توہین نہ کرو۔ کوشش کرنی چاہیے، ہمیں مسائل وہ بیان کرنے چاہیے جو ضمیر پہ تولنے کے بعد ہمارے سامنے آئے۔ یہ نہ ہو کہ کسی نے جو لکھا ہم آگے بیان کر دے، بابا معاملہ عام نہیں ہے، حاجی جی معاملہ عام ہے۔ شہزادی کونین اپنے گھر تشریف لے گئی، سرکار عبداللہ بستر پر دراز ہے، شہزادی ان کی پائنتی والی طرف بیٹھ کے گریہ کرنا شروع کر دیا۔ شہزادی نے گریہ کرنا شروع کیا، زمین آنسوؤں سے تر ہو گئی، علی کے بیٹی کے رونے سے زمین آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ اتنی دیر میں شہزادی کی معصوم بیٹیاں آئیں، بابا بابا ذرا دیکھیں نا اماں کی حالت کیا ہے، اماں کی کیفیت کیا ہے۔ جب کہا نا سرکار عبداللہ اٹھ بیٹھے، کہتے ہیں سرکار عبداللہ بیمار تھے، بھائی ذوالفقار آپ لوگ گواہی دیں گے، صاحب علم گواہی دیں گے، میری سرکار جسمانی بیمار نہیں تھے، غیرت کے بیمار تھے۔ اللہ اکبر، اٹھ بیٹھے، آقا زادی شہزادی آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ فرمایا آج ہم سوالی بن کے آئے، ایک سوال کرنے، ہمیں خالی نہ لوٹائیے گا، ہمارا بھائی مدینہ چھوڑ رہا ہے، ہمیں اجازت چاہیے۔ لوگ جناب عبداللہ فرماتے ہیں، جس چیز کا حکم مولا علی نے حق مہر میں لکھوایا، میں بھلا کیسے روک سکتا ہوں؟ ضرور جائیں۔ اجازت ملی، شہزادی جانے لگی، رو کے کہتے ہیں شہزادی آپ جا رہی ہیں، بھرے گھر میں سے کچھ تو لے کے جائیں، اتنا بھرا گھر ہے۔ شہزادی رو کے کہتی ہیں صرف ایک اماں کی چادر ہے، وہی لے کے جا رہی ہوں اور مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم بقائمہم اجمعین۔